کہ ہمارے اتنے لوگ شہید ہو گئے، ہم کمزور ہو چکے ہیں، جنگ کا پاسا پلٹ چکا ہے، دشمن غالب آ رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَحْزَنُوا، اس پر غم نہ کھاؤ، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے۔ آنے والے حالات بتائیں گے، آنے والے دن بتائیں گے کہ تم غالب آ جاؤ گے۔ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہوئے۔ اور یہ آیت مبارکہ نہ صرف غزوہ احد کے بارے میں بلکہ آنے والے قیامت تک جو مومنین ہیں ان کے لیے یہ آیت سبق ہے، ان کے لیے درس ہے، ان کو یہ درس دے رہی ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا۔ اس لیے کہ مومن ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا، اس سے نہیں ڈرتا، دھوکہ نہیں کھاتا، اس لیے کہ مومن کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے، مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے، مومن دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، میدان میں نکلتا ہے، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام غالب آ جائے، اعلی کلمت اللہ کے لیے وہ اپنی جان مال پیش کرتا ہے۔ لیکن کافر کس کے لیے لڑتا ہے؟ وہ شیطان کے لیے لڑتا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے سارے حربے، ساری تدبیریں بڑی ضعیف ہوتی ہیں، بڑی کمزور ہوتی ہیں۔ تو جو آج ایمان جیت گیا ہے، کفر ہار گیا ہے، یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے۔ 1400 سال پہلے جو قرآن نے وعدہ کیا تھا وہ آج ثابت ہو چکا ہے کہ ایمان جیت گیا اور کفر ہار گیا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہزاروں فلسطینی شہید ہو گئے، ہزاروں زخمی ہسپتالوں میں پڑے ہیں، لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں، بھوک اور افلاس ہے، بھوک اور افلاس کی وجہ سے موت ان کے سروں پر چکر لگا رہی ہے۔ جیت کیسے گیا؟ ایمان کیسے جیت گیا؟ وہ اس طرح جیت گیا کہ جو کفر نے ایک پروپیگنڈا کر کے دنیا کے اندر اپنی ایک طاقت مشہور کی ہوئی تھی کہ ہم بڑی طاقت ہیں، ہم سے کوئی نہیں ٹکر لے سکتا، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمارا کوئی سامنا نہیں کر سکتا، اور جو یہ جرأت کرے گا تو مارا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ جو نعرے، یہ جو دعوے، یہ جو پروپیگنڈا تھا، جو سازش تھی، اس کو اللہ نے نقاب کر دیا، بے نقاب کر دیا، اور اللہ نے ان کے سارے نظام کو فیل کر دیا۔ چند مٹھی بھر نوجوان جن کے پاس ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بظاہر جو ہتھیار ہیں وہ بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود 1 مہینہ ہو چکا ہے اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور دن بدن پورا جو میڈیا ہے وہ انہی کے قبضے میں ہے۔ پورے جو دنیا کا جو میڈیا ہے دراصل یہ انہی کے قبضے میں ہے۔ بے حیائی کی جو بات آتی ہے، اسلام کے خلاف کوئی خبر آتی ہے تو اس کی تشہیر بہت جلدی ہو جاتی ہے، ایک لمحے کے اندر، چند منٹوں کے اندر ایک دنیا کے کونے سے دوسرے کونے تک اس کی تشہیر ہو جاتی ہے، اور جب ان کی بات آتی ہے، ان کے ناموں کی بات آتی ہے تو اس کو دبا دیا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہاں ہی بند ہو جاتی ہے۔ سارا میڈیا ان کے پاس ہونے کے باوجود، یعنی وہ نہیں دکھا رہا ان کا جو نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی تک ان کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ ہم کیسے مخالفت کر سکتے ہیں؟ یہ تو بات ثابت ہے کہ یہود و نصارہ جب بھی آگ بھڑکائیں گے، لڑائی کے لیے میدان میں نکلیں گے تو شکست کھا جائیں گے، اس لیے کہ یہ بڑی بزدل قوم ہے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم کیسے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم کیسے ان کی مخالفت کر سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی ہے، تو ہم عقائد اور نظریات میں ان کی مخالفت کریں گے، ہم وضع قطع میں ان کی مخالفت کریں گے، ہم تہذیب و تمدن میں ان کی مخالفت کریں گے، ہم حسن معاشرت
جو معاشرتی زندگی ہے اس کے اندر، ثقافت کے اندر، ان چیزوں میں ہم ان کی مخالفت کریں گے، ہم ان کے ساتھ مخالفت کر سکتے ہیں، ہم ان کا راستہ روک سکتے ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ عالم اسلام کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، اس کی تجارت ہمارے ساتھ ہی ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ملک پاکستان نے ان کو تسلیم نہیں کیا، آج تک تسلیم نہیں کیا۔ ہم پاسپورٹ بناتے ہیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ سوائے اسرائیل کے باقی تمام ملکوں کے لیے یہ الاؤ ہے، جس ملک کا آپ ویزا لگا کر وہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اسرائیل کے اندر نہیں جا سکتے۔ لیکن اس کی کمپنیاں یہاں کیسے کام کر رہی ہیں، یہ سوال ہے۔ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے کہ ہم ایک طرف تو اس کو تسلیم نہیں کر رہے، پھر ان کی کمپنیاں ہمارے ہاں رجسٹر کیسے ہیں، یا وہ ان کی جو چیزیں باہر سے آ کیسے رہی ہیں، اور اگر آ رہی ہیں تو پھر یہ جملہ، یہ دعویٰ کیسا ہے؟ یہ دو رنگی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم ان کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم فلسطین جا کر، ہمارا ملک اجازت نہیں دے رہا، ہمارے بڑے، ہمارے ادارے بھوک اور افلاس کے ڈر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عوام الناس ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو ان کی مصنوعات بنی ہوئی ہیں ان مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کریں، جس طرح بہت سارے ملکوں نے بائیکاٹ کیا، بہت سارے علاقوں میں لوگوں نے عوام الناس سے بائیکاٹ کر دیا، عوام الناس نے بائیکاٹ کر دیا کہ ہم ان دکانوں سے یہ چیز نہیں خریدیں گے جس کے اوپر ان کی مہر ہوگی اور جو ان کی بنی ہوئی ہوگی پروڈکٹ۔ اور دکاندار مجبور ہو گئے، دکانداروں نے وہ چیزیں پیچھے سے لینی بند کر دی، ہول سیل سے لینا انہوں نے بند کر دیا کہ یہ چیز اگر سیل نہیں ہوگی تو ہمارا نقصان ہے۔ جب مختلف ملکوں نے، مختلف علاقوں میں لوگوں نے انفرادی طور پر، کچھ اجتماعی طور پر جب ان کا بائیکاٹ کیا تو ان کی جو کمپنیاں بنا رہی تھیں، دن کے اندر ہزاروں جو پیس بن رہے تھے، لاکھوں بن رہے تھے، اور وہ آگے جا رہے تھے، مارکیٹ میں جا رہے تھے، لوگ خرید رہے تھے۔ جب آگے سیل ہونا بند ہوئے تو ان کے پاس ایک جمع غفیر، ایک بڑا ڈھیر لگ گیا، جمع ہو گئے کافی حد تک، ان کو بڑا نقصان ہوا۔ اب جب وہ چیزیں آگے نہیں نکلیں گی، پیچھے خام مال لینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں بچیں گے، تو ان کا یہ نظام آٹومیٹک نیچے آئے گا۔ اور اگر ہم ان کی چیزیں خریدتے رہیں گے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ ہم اگر کوکو کولا بھی نہیں پیتے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پی لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فلسطین کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پی لیتے ہیں تو اس سے کون سا بڑا فرق پڑ جائے گا اسرائیل کو؟ کہاں وہ اوپر چلا جائے گا؟ یہ کمزور ایمان والے، ناعاقبت اندیش یہ باتیں کرتے ہیں کہ کوکو کولا نہیں پئیں گے تو کیا ہو جائے گا، فلاں چیز اگر نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ اور ایک ان کا پروپیگنڈا جو دنیا کے اندر انہوں نے پہلے مشہور کیا ہوا ہے کہ مسلمان جو چیزیں بناتے ہیں وہ 2 نمبر ہوتی ہیں، ہماری جو چیزیں ہیں وہ 1 نمبر ہوتی ہیں۔ کیا کون رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے، عیسائی کہہ رہا ہے کہ ہماری پروڈکٹ 1 نمبر ہے، اور مسلمان کمپنیوں کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ 2 نمبر ہیں۔ قرآن میں آتا ہے تو ہم مان لیں گے کہ چلے جی واقعہ قرآن میں آ گیا، حدیث میں آیا تو مان لیں گے۔ یہودی کہہ رہا ہے کہ میری چیز 1 نمبر ہے اور دوسروں کی چیز 2 نمبر ہے۔ مارکیٹ میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا کوئی چیز بنا رہا ہے، وہ اپنی چیز بیچنے کے لیے کہہ رہا ہے یہ 1 نمبر ہے، اور دوسروں کے بارے میں کہتا ہے 2 نمبر ہے۔ اب سیدھی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ اپنی چیز بیچنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہا ہے اور دوسروں کی چیزوں کو ڈی ویلیو کر رہا ہے، یہ اپنا کاروبار چمکا رہا ہے۔ تو یہود و نصارہ پہ ہم کیسے اعتبار کریں؟ اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے تھے، اپنے ہاتھ سے تورات کے اندر ہیر پھیر کر کے کہتے تھے کہ ہوا من عند اللہ، اور اللہ نے خود تردید کر دی کہ وما ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کے ہاتھوں نے خود لکھا ہے اس کو۔ جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہوئے، اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے نہیں گھبراتے تھے، تو دنیا میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے ہم کیسے یقین کرتے ہیں؟ تو یہ کمزور ایمان والے آج یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حماس نے تو غلطی کی ہے۔ کیا غلطی کیا انہوں نے؟ کیوں جو ہے ان کے اوپر حملہ کر دیا؟ انہوں نے حملہ کر کے بڑی غلطی کی ہے، تو مسلمانوں کو جو ہے موت کے منہ میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ایک طرف نہیں دیکھتے کہ 75 سالوں سے ان کے گھروں میں گھس کر ان کو مار رہے تھے، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹ رہے تھے، ان کی جائیدادوں کو تقسیم کر کے اپنے گھر تعمیر کر رہے تھے، یہودی آبادی جو بڑھ رہی تھی، یہ ظلم دوسری طرف نہیں نظر آتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنا مال بچاتے ہوئے مارا گیا شہید ہے، اپنی جان بچاتے ہوئے مارا گیا شہید ہے،
اپنی عزت بچاتے ہوئے مارا گیا، وہ شہید ہے۔ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، باہر سے ایک آتا ہے، چور آتا ہے، ڈاکو آتا ہے، اور وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جب نہیں کوئی کھولتا تو وہ دروازے کو پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے، دیوار کے اوپر سے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ڈاکو، قزاق، چور، غلط وہ ہے جو باہر سے آ رہا ہے، جس نے اپنی چار دیواری بنائی ہے اپنے تحفظ کے لیے، اپنے پردے کے لیے، تو یہ تو امن پرست ہے نا، اس نے اپنا گھر تعمیر کیا ہوا ہے۔ جو باہر سے آ رہا ہے، اب اندر والا جو ہے آگے بڑھے، اس کا ہاتھ روکے، اس کا ہاتھ توڑ دے، اس کی گردن مار دے۔ اندر والے کو دہشت گرد کہہ رہی ہے دنیا کے وہ یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں یہ دہشت گرد ہے، کیوں آگے آ گیا، کیوں اس نے ہمارا مقابلہ کیا، کیوں اس نے مزاحمت کر دی۔ غلط تو وہ ہے جو باہر سے آ رہا ہے، جو باہر سے آ کر اس پر حملہ آور ہو رہا ہے، اس کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ غلط تو وہ ہے، فسادی تو وہ ہے جو اس کی جائیداد پر جابرانہ طور پر جو ہے غاصبانہ اعتبار سے قبضہ کر رہا ہے، غصب کر رہا ہے، اس کی زمین کو، اس کی جائیداد کو غصب کر رہا ہے، اس کی املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی عزت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ظالم تو وہ ہے جو باہر سے آ رہا ہے، اور جو اپنا تحفظ کر رہا ہے، اپنا دفاع کر رہا ہے، وہ تو امن پرست ہے۔ تو یہ ہتھیار جو انہوں نے استعمال کیا دنیا کے اندر، اس کے پیچھے انہوں نے بڑی تگ و دو کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، اور یہ بھی بڑی کوشش کی ہے کہ یہ پروڈکٹ اچھی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ دودھ جو ہے وہ ملک پیک آ گیا، یہ پیکنگ کے اندر آگے چیزیں، مختلف چیزیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جب گائے بھینس کا دودھ گرم کر کے ایک دن رکھیں گے، دوسرے دن وہ خراب ہو جاتا ہے، کیمیکل